بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما۔ ساتھیوں کی فرمائش پہ گنان برہم پرکاش جو کہ پیر شمس نے لکھا ہے، جو شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ برائے پاکستان سے پبلش ہوئی ہے بک۔ اس کے انشاءاللہ ہر پارٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہر پارٹ میں جو کی ورڈ ہے اس کو لے کے ہم ایوری ویک اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو پہلا پارٹ ہے ست شبد ہے گرو ہمارا، تاکو لکھے نہ یو سنسارا۔ سچا کلمہ یعنی کہ اسم اعظم ہمارا مرشد ہے، یہ دنیا اس کو پہچان نہیں سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت سارے ریلیجن میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں۔ اسماعیلی مذہب میں جو اسم اعظم کی عبادت ہے وہ بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ اسم اعظم کے بغیر جو عبادت کی جاتی ہے وہ روحانیت کے راستے پہ آگے نہیں بڑھتی۔ اسم اعظم ہی کی عبادت سے ہم روحانیت میں ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسم اعظم جو ہے وہ چابی ہے جو ہمیں روحانیت کے دروازوں کو کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کے کیا معنی ہیں۔ مولا فرمان میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ عبادت کے کیا معنی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ عبد یعنی کہ غلام، عبداللہ اللہ کا غلام، یعنی عبد کا جو لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں عبادت میں وہ غلامی سے نکلا ہے۔ یعنی کہ جو مومن سالک، یہاں سالک سے مراد وہ مومن ہے جو صراط المستقیم پہ آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے، نہ کہ رکا ہوا کھڑا رہتا ہے۔ تو وہ مومن سالک جو عبادت کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام کا غلام مانتا ہے، وہ اپنے آپ کو امام کی غلامی میں دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بیعت ہی ہے جو ہم بچپن میں ہمارے والدین ہمیں لے جاتے ہیں اور ہم امام کی بیعت میں آتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا آپ کے سپرد ہے، اور امام کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ ریٹرن کرتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کی پرورش کریں اور اس کو صراط المستقیم کی تعلیم دے، اچھی تربیت دے۔ لیکن جب ایک بچہ جوان ہو کے اپنی مرضی سے اسم اعظم کو امام سے لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، کانشسنس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمٹ کرتا ہے کہ وہ عبادت کرے گا۔ اسم اعظم جو ہے وہ بہت ہی اسپیشل، بہت ہی معرفت سے بھرپور اور بہت ہی اعلیٰ نام ہے خدا کا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اسم اعظم کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی؟ جیسے کہ کہا گیا کہ اسم اعظم جو ہے وہ روحانیت کے دروازے کو کھولنے کی چابی ہے، تو عبادت اسم اعظم کے بغیر کی ہوئی آگے ترقی میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ تو لفظ میڈیٹیشن کو بات کرنی چاہیے، ہمارے ینگسٹرز بھی سن رہے ہیں۔ تو میڈیٹیشن جو ہے بہت سارے آج کل جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اسٹریس کے لیے بھی کووڈ-19 کا زمانہ ہے، بہت زیادہ جماعت میں اور عالم انسانیت میں اسٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا ہے، تو بہت میڈیٹیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میڈیٹیشن کے اردو میں ہم عبادت ہی مانا لیں گے کہ عبادت کرنا، لیکن وہ میڈیٹیشن جو آج کل پروموٹ کی جا رہی ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے فرام دا میڈیٹیشن ہم اسماعیلی طریقے میں جو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو عبادت ہے وہ اسم اعظم کے ساتھ ہوتی ہے، اسم اعظم کے بغیر عبادت نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا جعفر منصور الیمنی اپنی کتاب سرائر میں فرماتے ہیں کہ خدا کے جو ہے وہ 99 نام ہیں، جو بھی ان ناموں کو یاد کرے گا اور اس پہ ذکر کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ تو امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں بتایا کہ جنت بھی ایک قید خانہ ہے۔ یہاں پہ جو سیدنا منصور الیمنی ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت جو ہمارے لیے ہے، اسماعیلیوں کے لیے ہے، وہ امام ہے، نہ کہ کوئی جگہ ہے۔ کیونکہ جگہ کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ تو گھوڑوں کے استبل کی طرح ہے جو گھوڑے آرام کرتے ہیں۔ تو ہم جس جنت کی امید رکھتے ہیں وہ امام ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی کہ وہ جنت، وہ جگہ جو ہم کو امام میں ایک کر دیں، جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں فنا فی اللہ یا فنا فی الامام، اسم اعظم کے ذریعے سے ہم امام میں فنا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ امام ہماری جنت ہے، ہم امام میں ایک ہو گئے۔ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کا ایک نام چھپا ہوا ہوتا ہے، اوکے، اور انہوں نے فرمایا کہ خدا کے 360 نام ہیں، تو 99 نام نہیں، 360 نام ہیں، انہوں نے اور نمبر بڑھا دیے، اور ایک نام جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چھپا ہوا نام کیا ہے؟ وہ نام زندہ نام ہے، اور وہ حاضر اور موجود زمانے کا امام کا نام ہے۔ تو کہیں آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ خدا کے 100 نام ہیں، 99 نام ہم کو معلوم ہے لیکن ایک نام نہیں معلوم ہے۔ وہ جو ایک نام ہے وہ حاضر اور موجود امام کا، لیونگ امام کا نام ہے۔ قرآن میں سورہ نمبر 7 ورس 180 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو۔ تو امید ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ ایک اچھی عادت ہے تاکہ ہم جو ہے اسٹڈی کرتے ہوئے ہم اس میں علم کے ساتھ ساتھ ترقی کریں۔ ریممبر، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کلاس میں عبادت کی، تو یہ امید ہے کیونکہ ہم علم میں کے راستے پر ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام آدھا ترقی نہیں دیتا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جب کشتی چلائی جاتی ہے تو دونوں چپو چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر ایک چپو سے کشتی چلائی جائے گی تو لگے گا، یہ محنت تو ہوگی کہ چپو چل رہا ہے، کشتی گھوم رہی ہے، لیکن وہ گول گول گھوم رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں چپو استعمال کریں، یعنی کہ عبادت کا بھی اور علم کا بھی، تاکہ علم سے ہمیں سمجھ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، رائٹ؟ سو اس آیت 7/180 میں جو بات کی گئی کہ خدا کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو، تو یہاں پہ پلورل کی بات ہوئی ہے، نام، ایک نام کی بات نہیں کی ہے۔ جب ہم اسم اعظم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو ایک شبد کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے کس طرح سے تمام ناموں کی بات ہو گئی۔ ایک سے زیادہ اسم اعظم ہے، بے شک ایک سے زیادہ اسم اعظم ہے۔ اور اسی ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم میں جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چٹھی بدلانے، یعنی کہ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ اسم اعظم لینے گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک ہی اسم اعظم ہے، جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ حاضر امام نے شکاگو نومبر 6 1986 میں فرمایا، کال دا نیم آف اللہ اور دا نیم آف علی۔ پھر لسبن پورچوگل اپریل 10 1987 میں کہا، کالنگ دا نیم آف محمد، حضرت علی، امام آف دا ٹائم in itself is an act of submission۔ سو در حقیقت اس فرمان کے ذریعے سے امام نے تمام جماعت کو آفٹر گولڈن سلور جبلی جماعت کو جو ہے اسم اعظم دے دیا۔ یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم امام کے فرامین کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے۔ امام نے پوری جماعت کو اسم اعظم دے دیا۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ لیکچر جو سننے والے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، اگر ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی یہ باتیں مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس اسم اعظم نہیں ہے، تو معافی کے ساتھ ہم تمام کے پاس اسم اعظم ہے، کوئی بھی عمر کا ہو، ہم اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ 1986 اور 87 میں امام نے تمام کو انفارملی، ولنگلی اور انولنگلی جماعت کو اسم اعظم دے دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم فارملی امام کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنا کمٹمنٹ پیش کرتے ہیں اور امام اپنے مکھ مبارک سے ہمیں ایک نام دیتے ہیں، تو اس وقت ہمیں امام کی دعاشس ملتی ہے پرسنلی، لیکن امام کی دعاشس ہمارے لیے ہمیشہ ہے۔ ہم کو بینگ اسماعیلی جو ہمارا طریقہ ہے وہ باطنی طریقہ ہے،
ہم کو باطن کو بھی سمجھنا ہوگا، باطن کو بھی اہمیت دینی ہوگی۔ امام کے لیے ڈسٹنس، ٹائم میٹر نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تب ہم کو اسم اعظم ملے گا۔ امام باطن میں کبھی بھی آ کے ہمیں اسم اعظم دے سکتے ہیں، ہماری چاہنا ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر امام کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ 1986 1987 میں تمام جماعت کو مولانا اسم اعظم سے نواز دیا۔ جب یہ لفظ ہم کو ملتا ہے تو امام سلطان محمد شاہ نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا کہ ہم آپ کو اپنا نور اولاد کی طرح دیتے ہیں، اس کو پال پوس کے بڑا کرو۔ الفاظ یہ نہیں ہیں امام کے، لیکن نور کو پال پوس کر بڑا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی کہ جب اسم اعظم ہمیں دیا جاتا ہے تو یہ ایک نور سے بھرپور لفظ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے صرف ایک لفظ ہوتا ہے۔ اس نور کو پال پوس کر پرورش کر کے ایک نوجوان اسٹرانگ مین اس کو بنانا ہوتا ہے، تب جا کے ہم اس کے اندر جو چھپے ہوئے اسرار ہیں، جو راز ہیں، جو معجزات ہیں، ان کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی 3 لیولز پر ہے، جسمانی، روحانی اور عقلانی، کیونکہ جسم ہے ہمارے پاس روح ہے اور عقل ہے، رائٹ؟ تو ہم ان 3 چیزوں کو مل کے جو ہے ہماری ایک زندگی بنتی ہے۔ روح چونکہ لطیف ہے، سٹل ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ امام جو ہے وہ اپنا نور لطافت میں، سٹلٹی میں، اس اسم اعظم کے اندر ہمیں عنایت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ امام خود بذات خود اس لفظ کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہمارے کان کے ذریعے سے ہمیں نور جو ہے وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے جب امام ہمیں اسم اعظم دیتے ہیں۔ تو یہ اسم اعظم جب ہمارے اندر آتا ہے تو امام اتنا رحمان اور رحیم ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام تک پہنچ سکیں، تو امام بذات خود ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ جب ایک مومن سالک اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نور ہے، تو نور قرآن، نور نبوت، نور ایمان، تمام نور معرفت، تمام نور اس الفاظ کے اندر جمع ہے۔ جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم جو ہے وہ دنیا کثرت میں رہتے ہیں، ورلڈ آف ملٹیپلیسٹی، یعنی کہ ہم تعداد میں ہیں۔ ہم نور کو الگ الگ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا نور امامت، نور نبوت، نور قرآن، نور فرمان، نور معرفت، یہ تمام نور ہے۔ لیکن در حقیقت میں اسم اعظم کا جو معجزہ ہے وہ نور وحدت ہے، وہ تمام نور کو ایک کر دیتا ہے۔ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، علم کی ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم درجہ بدرجہ چڑھتے ہیں، جس طرح سے امام نے فرمایا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ چڑھتی ہے۔ تو یہ علم ہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم اسم اعظم کی عبادت کرتے ہیں، اسم اعظم کو لے کے، تو ہمارے اندر بہت ساری کانسیپٹس کی کثرت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے نور کی بات کی، نور قرآن، نور ایمان، لیکن نور ایک ہی ہے۔ ایک سیکھنے والا مومن جو ہے وہ الگ الگ کانسیپٹس کو لے کے لیتا ہے، لیکن آہستہ 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 وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، وحدت بن جاتے ہیں۔ اس کی سمپل مثال جو ہے، بچہ اسکول میں جاتا ہے تو ABCD ایک ایک الفابیٹ کو لرن کرتا ہے، لیکن آگے چل کے وہ الفابیٹس نہیں رہتے ہیں، وہ ایسے بن جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نور جو ہے وہ جمع اس ایک لفظ کے اندر ہے۔ یہ لفظ بہت معجزاتی ہے، لیکن اس کے معجزے ہم نے نہیں دیکھے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک لفظ ہے۔ خدا کا نام دو نام قابض اور باسط بھی ہے۔ شاید اس 2 نام سے ہمیں جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جب خدا باسط کا معجزہ کرتا ہے تو عالم کثرت پیدا ہوتا ہے۔
ہم ملٹیپلسٹی میں ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ القابض کا معجزہ کرتا ہے تو وہ اپنی مٹھی میں تمام چیزوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ مٹھی کیا ہے؟ وہ مٹھی اسم اعظم ہے۔ تو یہ امام ہی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ القابض بھی ہے اور الباسط بھی ہے۔ اس القابض کے معجزے کو لے کر اس نے اس اسم اعظم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو عالم کثرت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا، عبادت بھی کرنی ہے، دن کے وقت ذکر تسبیح بھی کرنی ہے۔ یہ تمام پریکٹسز جو ہیں وہ کنڈیشنز ہیں ہم کو اس مقام تک پہنچانے کی لیے جہاں پہ ہماری نفس امارہ جو ہے وہ ختم ہو اور نفس لوامہ یعنی وہ سول، وہ نفس جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے، یعنی وہ نفس لوامہ کے معنی ہے گائیڈنگ سول، نفس امارہ کے معنی ہے کارنل سول، یا وہ سول جس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، جو ہم کو اپنے حکم کے اندر رکھتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں من نے مارو تو گرو کہے منے ملو، تو جو من یہاں پہ جو استعمال کیا گیا ہے یہ وہ من ہے، وہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے، یعنی کہ مجھے آرام کرنا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو میں کیسے عبادت کر سکتی ہوں؟ یہ تمام جو ہے یہ نفس امارہ کی جو ہے وہ جال ہے جس میں ایک مومن نہیں ٹریپ ہوتا ہے۔ ایک مومن علم کے حوالے سے اس کو سمجھتا ہے، ان ٹریپ سے باہر نکلتا ہے اور وہ امام کے نور کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جب ہم یہ جہاد یعنی کہ وہ جہاد جہاں اپنے نفس کو مارا جاتا ہے، ہم یہ جہاد کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں، اپنے آرام کی قربانی کرتے ہیں، تو امام وہ ہے جو 1 کا 1.25 لاکھ دیتا ہے۔ وہ کسی بھی قربانی کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی بھی قربانی کو رائے گا نہیں کرتا ہے، تو وہ اس مومن کو ترقی دیتا ہے، کیونکہ مومن کی یہی چاہت ہے کہ وہ امام سے کلوز ہو، اس کی ترقی ہو۔ تو نفس امارہ جو نفس لوامہ میں بدلتی ہے اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ یہ سفر جاری رہتا ہے۔ تو آئیں دوبارہ ہم اسم اعظم کی بات کرتے ہیں۔ اسم اعظم کب سے شروع ہوا؟ عام طور پہ لوگوں کا یہ سوچنا یا سمجھنا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے جاتے تھے، اس وقت سے ہم نے اس عبادت کو یا اسم اعظم کے کانسیپٹ کو سنا اور سمجھا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے 30/30 جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی جو عادت ہے وہ بدلتی نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس نے اپنے پیغمبر خاتم النبیین کو اسم اعظم دیا تو جو پیغمبر اس سے پہلے آئے کیا ان کو اسم اعظم نہیں دیا؟ تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم تو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، حضرت آدم کو اسم اعظم دیا گیا تھا۔ جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، وہ روح پھونکنا، اپنی روح پھونکنا، وہ اسم اعظم کا دینا تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 31 میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسما سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا خدا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا، یعنی کہ فرشتوں کو وہ راز یا وہ نام نہیں آئے چیزوں کے جو آدم جانتے تھے۔ اب ہم آدم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آدم کو حدیث میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے 40 دنوں تک، 40 صبحوں میں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آدم نے اتنی ریاضت کی، اتنی سخت محنت کی اپنے اسم اعظم پہ کہ 40 دن کے اندر ہی اس نے اپنے اسم اعظم کو مکمل کر لیا۔ اور یہاں پہ جو 2 ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، وہ 2 ہاتھ جو ہے وہ
امام اور حجت ہیں، یعنی امام سے اسم اعظم لیا، حجت سے تعلیم لی، دونوں کو لیتے ہوئے اپنی کشتی کو آگے بڑھایا، اسم اعظم کو کمپلیٹ کیا۔ کہیں ہمارے بزرگوار دین نے ان دو ہاتھوں کو عقل کل اور نفس کل کہا ہے۔ عقل کل امام کا درجہ ہے یہاں پر، نفس کل پیر کا درجہ ہے۔ تو ہم علم و عبادت سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آدم نے جب اپنے اسم اعظم کو مکمل کر لیا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اس کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے خوشی خوشی سجدہ کیا، کیونکہ یہ وہ جان گئے کہ جو آدم جانتا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور آج ایک اور راز کی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں آدم کا اسم اعظم، نمائندہ اسم اعظم دیا ہوا ہے جو کہ الحی ہے۔ قرآن میں 3 جگہ الحی مینشن کیا گیا ہے، آیت الکرسی 2/255، 3/2 and 20/111۔ ایک بار پھر تاکہ آپ لوگ اس ریفرنسز کو نوٹ کر لیں، 2/255، 3/2، 20/111۔ الحی وہ اسم اعظم ہے جس کے معنی ہے اے جو زندہ ہے اور جو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنی دعا میں 3 وقت یہ بات کرتے ہیں، حینا ربنا بالسلام، اے خدا تو جو زندہ ہے، حیات ہے، ہمیں سلامتی کے گھر میں، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی دے دے، جیسے تو زندہ ہے ہمیں تو زندہ کر دے۔ تو یہ بات ہوئی آدم کے اسم اعظم کی، کہ آدم کے پاس بھی اسم اعظم تھا۔ اب چلے موسیٰ کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پیغمبر جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، تو ان کی جو سٹوریز قرآن میں ہے، جو ہمارے لیے ایجوکیشن ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ کتنی معجزانہ ہے، اسم اعظم کی کیا طاقت ہے۔ 26/63 میں موسیٰ کے عصا کی بات کی ہوئی ہے، جو موسیٰ کی لاٹھی تھی اس کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ موسیٰ ہم آپ کو وحی کرتے ہیں کہ آپ اس لاٹھی کو دریائے نیل پر مار دیں، اس دریا پر، سمندر پر مار دیں، معافی دریائے نیل نہیں ہے۔ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو اس سمندر پر مار دیں تاکہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور حقیقت میں ایسا ہوا۔ تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، جو فرعون سے تنگ تھی اور وہ سلامتی چاہتی تھی، جب موسیٰ ان کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر آیا تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پوری قوم وہاں سے گزر کے سلامتی میں پہنچ گئی۔ یہ تو ظاہری کہانی ہے۔ ریمبر، ہمیں ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ ہر قرآن کا جو ایک تنزیل، ایک آیت ہے، اس کی 70 تعویل ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا 700 بواطن ہے۔ تو آج ہم ایک باطن کی بات کرتے ہیں، جو کہ گو کہ یہ ایک ظاہری سٹوری ہے، لیکن ایک باطن کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو موسیٰ کی جو لاٹھی تھی وہ دراصل اس کا اسم اعظم تھا۔ اس اسم اعظم کے معجزے سے جب اس نے اس سمندر پہ دے مارا تو وہ سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور نہ صرف وہ خود سلامتی تک پہنچے بلکہ پوری قوم کو سلامتی تک لے آئے۔ یہاں جو ہے مجھے ایک پیر کا اور گنان یاد آتا ہے، آشا جی۔ ایک نے آلے ایک نے وارے، جو ہم ورانی پڑھتے ہیں، اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ جب ہم اسم اعظم کی مدد سے
ترقی پاتے ہیں. تو یہاں مثال لیتے ہیں ہمارے پیر کی، کیونکہ وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، کہ انہوں نے اتنی ترقی کی اس نے اسم اعظم سے کہ انہوں نے اپنی پوری جماعت کو تار دیا اپنے اسم اعظم کے ذریعے سے. یہ وہی بات ہے جو موسیٰ کی سٹوری میں پڑھ رہے ہیں، فرق نہیں ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ چلو یہ تو پیغمبر کی بات ہے، یہ تو جو ہے نا وہ پیر کی بات ہے، کیا مومن کے لیے بھی یہ معجزات ہیں؟ بے شک ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے خدا کی عادت نہیں بدلتی ہے. اور مجھے گنان کا ایک اور یاد آتا ہے قصہ یہاں پر، کہ پیر نے جو ہے وہ تارا رانی کی بات کی ہے. تارا رانی کا جو ہسبینڈ تھا وہ اسماعیلی نہیں تھا، لیکن وہ جب اس نے معجزات کو وٹنس کیا اور وہ اسماعیلی بنا تو کہتے ہیں کہ کتنے لاکھوں کو وہ تار گیا. ایک بندہ جو اسماعیلی بھی نہیں تھا، اس نے عبادت کی، اسم اعظم کے ذریعے سے اپنے آپ کو ترقی دیا، علم حاصل کیا، تو وہ جماعت کو، نمبرز آف پیپل کو وہ اپنے ساتھ تار گیا. تو مجھے بتائیں یہ سٹوری اور موسیٰ کی سٹوری ملتی جلتی لگتی ہے ہمیں؟ تو یہ جو معجزہ ہے وہ تمام کے لیے ہے، لیکن اس کی شرائط ہے. اگر ان شرطوں کو پورا کیا گیا تب ہی جا کے ہمیں وہ ترقی حاصل ہو سکتی ہے. پھر چلے بات کرتے بی بی مریم کی. بی بی مریم جو کہ بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی، بچپن سے ہی ان کو ایک عبادت گاہ میں رکھا گیا تھا جہاں ان کا اپنا کمرہ تھا، اور وہاں وہ عبادت کرتی تھیں، اپنے استاد کی خدمت کرتی تھیں، لوگوں کو تعلیم دیتی تھیں. ان کی پوری زندگی جو ہے بچپن ہی سے، کیونکہ ان کی والدہ نے بچپن سے ان کو سپرد کر دیا تھا اس رستے پر، اور وہ اس جگہ کا نام گرجا گھر کیا کہتے ہیں ان کے گھر کو. تو جیسے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال لیتے ہیں کہ جیسے مسجد ہوتی، پھر مسجد کے برابر میں حجرے تھے جہاں تمام لوگ رہتے تھے اور پیغمبر جو ان کو تعلیم دیتے تھے. تو بی بی مریم کے زمانے میں ان کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے زکریا اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کو سپرد کر دیا تھا. تو وہ جو ہے ان کی شاگرد تھیں، اور وہ بچپن سے خدمت، تعلیمات، عبادات میں رہی تھیں. بہت ہی کم عمری میں جو ہے ان کو اسم اعظم دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اسم اعظم کو لے کے اتنی ترقی کی جو اس میں معجزات جو چھپے ہوئے تھے وہ ظہور پا گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ظہور تھا وہ عیسیٰ تھا، یعنی کہ اس کا اسم اعظم عیسیٰ تھا، اور وہ حقیقت میں بھی اس کا ظہور ہو گیا. اسم اعظم میں جو نور ہے، جو الفاظ میں جو نور ہے، جب وہ کسی کے اندر گھر کر لیتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے. یہی تمام معجزات مومن کے لیے بھی ہیں. ہر امام کا نام، ہر پیغمبر کا نام ایک اسم اعظم ہے، چونکہ ہمیں امام نے بتایا یہ بات. مریم کے جبین میں، فور ہیڈ پہ جب یہ روشنی پڑی، کون سی روشنی؟ معرفت کی روشنی. جب اس نے معرفت کو حاصل کیا اپنی محنت سے تو اس نے حجت کا درجہ پایا. آپ کو معلوم ہے آج اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم حدود دین کی سیڑھی میں مستجیب کے لیول پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن امام اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے ڈائمنڈ جبلی میں ہم تمام کو دائی بنا دیا. تو اگر ہم حدود دین کی سیڑھیاں کو جانتے ہیں تو دائی کے فوراً بعد حجت کا درجہ آتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج دور قیامت میں ترقی آسان ہے یا مشکل؟ قرآن ہی میں ایک اور ورس 14/24 میں پیور ورڈ، پاکیزہ لفظ کی بات کی گئی اور مثال دی گئی ہے
ایک درخت کی، کہ جو وہ درخت ہے وہ نبوت، نور نبوت کا درخت ہے، نور امامت کا درخت ہے۔ وہ درخت، اس کی شاخیں ہیں اور اس شاخوں میں پھل ہیں۔ جو پھل ہیں وہ اسم اعظم ہے۔ کیونکہ پھل میں وہ طاقت ہے کہ جب اس کو بویا جائے زمین میں تو وہ خود ایک درخت بن سکتا ہے۔ یعنی کہ اسم اعظم وہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس پہ صحیح طریقے سے تمام شرائط کو پورا کر کے عبادت کی جائے تو وہ خود ایک درخت بن سکتا ہے۔ کیا اس کو کیسے ہم سمجھے؟ اس کی مثال کیا ہوگی؟ تو ایک مثال جو ہم نے بارہا دی ہے رحیم بصریہ کی، جب امام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کسی نے نور دیکھا ہے، اور ڈرتے ڈرتے رحیم بصریہ اپنا ہاتھ اونچا کرتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے میری اوقات نہیں ہے مولا کہ میں یہ بات کروں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں اپنے آپ کو آپ کی جگہ دیکھتا ہوں۔ بڑے عاجزانہ الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو امام دیکھتے ہیں۔ ایک مومن اتنی ترقی کر سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام مانتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام کہتا ہے۔ لیکن باطن میں یہ ترقی ممکنات میں سے ہے۔ یہ قیامت کا زمانہ ہے، دور قیامت ہے، آخر زمانہ ہے۔ اس زمانے میں امام کے معجزات، امام کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم پر اس کا دار و مدار ہے کہ ہم جو ہے اس لفظ کی قدر کریں، علم اور عبادت کے ذریعے سے باقاعدگی سے اس پہ محنت کر کے ہم بھی ان معجزات کو پا سکتے ہیں۔ روحانیت میں ترقی کے 3 عالم ہیں، ایک عالم خیال، عالم خواب، عالم روحانیت۔ یہ 3 طریقے سے ایک مومن جو ہے اپنے آپ کے جو انعامات ہیں، جو معجزات ہیں، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ باطنی جرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیے۔ امید یہ ہوگی کہ اگر آپ اس پہ غور کریں، ریفرنسز کو قرآن کھول کے پڑھیں تو کچھ نہ کچھ سوال آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ گنجائش ہے سوالات کی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اس پہ غور کریں گے اور اپنی جو ہے علم و عمل میں آگے رہیں گے، اور قرآن کی ورسز کو نکال کر اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ایک ہماری علمی ورزش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ یہ علی مدد ایک پوائنٹ ہے، جی جی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ بولے تھے کہ قرآن کی 30:30 کے اندر جو ہے وہ اللہ اپنی عادت سے نہیں پلٹتا، جی وہ عادت پہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اس کو تھوڑا ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی عادت کبھی نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آدم جو ہے والدین کے بغیر دنیا میں آ گئے۔ خدا کی عادت نہیں بدلتی۔ ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ماں بھی چاہیے، باپ بھی چاہیے۔ تو امام بھی جو ہے وہ دنیا میں آتے ہیں جسمانی طور پہ والدین کے ذریعے سے، پیغمبر بھی جو آتے ہیں دنیا میں جسم کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے، رائٹ؟ تو خدا کی عادت نہیں بدلتی ہے۔ یہ تو ایک بہت سادہ سی مثال ہو گئی۔ خدا کی عادت جو ہے دن اور رات کو دیکھیے، دن ڈھلتا ہے تو رات ہوتی ہے، اور یہ معجزہ بار بار ہوتا ہے۔ ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ ریپیٹڈلی ایک چیز ہو ہی جا رہی آن اٹس اون۔ یہ خدا کی عادت ہے اور خدا کی عادت بدلتی نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ
परवान चढ़ते 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 एक अडल्ट बनता है। इसी तरह से जो माजिज़ात हमारा मज़हब हमें बातिन की तालीम जब देता है, तो हम अपनी कम इल्मी की वजह से उसको दूर कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो पीर पैगंबरों के लिए, इमामों के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सही है आजिज़ी के लेवल पे। हमें आजिज़ होना ही चाहिए, वरना तो हमारे पास इब्लीस की मिसाल मौजूद है कि जिसने इतनी किताबें पढ़ी थी, इतना आला दर्जे का वो फरिश्ता था, लेकिन इमाम के जब हुक्म को नहीं माना तो वो रांदा हुआ, यानी कि वो शैतान हुआ, निकाला गया हुआ। तो जब हम इन तमाम माजिज़ात को सुनते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये तमाम माजिज़ात हमारे लिए भी हैं, ये मुमकिनात में से है। जब हम इसको अपने लिए नहीं देखते हैं, हम इसको दूर कर देते हैं अपने लिए, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इसको पाना, क्योंकि हम यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे लिए है। इसलिए इस आयत को मेंशन किया गया कि खुदा की आदत नहीं बदलती। खुदा इतना रहमान है कि जो माजिज़ात उसने अपने पीर पैगंबर को दिए हैं वो मोमिनीन के लिए भी है, और इसी मिसालें भी रखी हमारे लिए। जैसे हम जानते हैं सलमान फ़ारसी इस्माइली पैदा नहीं हुए थे, उसको बातिन के मज़हब की तालीम नहीं थी। वो ज़ोरास्ट्रियन थे, इससे फिर जो है वो जाके क्रिश्चियन हुए, क्रिश्चियन से बाद में मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद उन्होंने जो खिदमत की, जो इबादत की, उन्होंने अहले बैत तक तरक्की की। तो आज के ज़माने में रहीम बसेरिया की मिसाल पता है क्यों देने में जाती है? क्योंकि लोग कहेंगे अरे वो तो पैगंबर के ज़माने में थे ना, तो पैगंबर की उन्होंने खिदमत की तो वो अहले बैत बन गए, तो सही है, बड़ी बात है, हमारे लिए क्या मुमकिनात है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, हमारी जान इस इमाम से फ़िदा हो, फरमाते हैं कि रहीम बसरिया, मोहम्मद रीमू और उनके वालिद अहले बैत में से हैं। यानी कि आज के ज़माने में भी अहले बैत बनना मुमकिनात में से है, खुदा की आदत नहीं बदलती। फिर किसी ने सवाल किया कि भाई आज जो है हम दाई हैं, तो क्या हम दाई से हुज्जत पीर बन सकते हैं? हमारे अंदर ये काबिलियत है, ये मुमकिनात है। अगेन हमारे पास माजी करीब में जो है मिसाल है वो ये कि पीर सब्ज़ाली अपनी ज़िंदगी में पीर नहीं थे, लोग उनको बहुत बुरा कहते थे, लेकिन वो इमाम की खिदमत गुजार थे, इमाम के हुक्म का पालन करते थे। उनकी वफ़ात के बाद इमाम ने कहा पीर सब्ज़ाली ने हमारी बहुत खिदमत की। उनके मरने के बाद उनको टाइटल मिला। तो ये तमाम मिसालें इसलिए दी जा रही हैं कि हम ये समझें कि खुदा की आदत नहीं बदलती। अगर वो एक को देता है तो वो दूसरे को भी दे सकता है। हमारे अंदर उसी के नूर का ज़र्रा है। अगर हम उस नूर के ज़र्रे को परवान देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम तमाम एक ही रूह की पैदावार है, हम सिंगल सोल से पैदा हुए ना। सूरह निसा की आयत नंबर 1 4/1, हम तमाम एक ही नूर से पैदा हुए हैं। क्या वो अपनी रूह से माजिज़ात को रोकेगा या जुल्म करेगा या कमी रखेगा? नाउज़ुबिल्लाह। हम उसी के नूर की औलाद हैं, उसी के रूह का हिस्सा हैं। अगर इमाम इतना ऊपर और माजिज़ाती है तो वो चाहता है उसके नूर के तमाम ज़र्रे, हमने क्या बात की, जो कि आलम कसरत में फैले हुए हैं। चूँकि हम अलग अलग इंसान हैं, हमें कमियां हैं, हमें कोताहियां हैं, हम अपने आप को कसरत में देखते हैं, हम अपने आप को कमियों में देखते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस कमियों के साथ जो रूह है हमारी, वो इमाम की औलाद है। और इमाम ने हमको इसमें आज़म दिया, तालीम दी कि इल्म से अपने आप को समझो। जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। तो वो पहचानना क्या है? वो पहचानना अपनी रूह को है, जो इल्म से, इबादत से जिसकी मारिफत होगी कि हमारी रूह इमाम ही की रूह है। हाँ, इस वक्त ये रूह का निचला हिस्सा है, इमाम उस रूह का ऊपर का हिस्सा है, लेकिन वो एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। जब हम लिंक को, इमाम फरमाते हैं ना बैतुल ख्याल में, कि इस लिंक को आप छोटा करते जाएं,
یعنی کہ اگر ایک رسی ہے، ہم نیچے ہیں وہ اوپر ہے، تو لنک بائی لنک اس کو اگر ہم چھوٹا کرتے جائیں تو ہم اس میں فنا ہو جائیں گے، ہم ایک ہو جائیں گے. تو خدا کی عادت نہیں بدلتی. خدا نے جو دوسروں کو دیا وہ ہمیں بھی دیا ہے. امید ہے کہ یہ جواب کافی ہوگا. اچھا، ایک سوال میرا بھی ہے. جی. آپ نے کہا نا جیسے جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں اور درجہ بر درجہ جب ترقی ہوتی ہے تو ہم دوسرا اسم اعظم بھی لے سکتے ہیں. جی. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کیفیت میں آ جاتے ہیں نا تو پھر سائلنس ہو جاتا ہے ایک دم سے. مجھے آگے کچھ سجائی نہیں دیتا کہ سائلنٹ میں بیٹھنے کے علاوہ. ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ اچھی بات ہے. یہ جو ہے اپنے اندر ایک خاموشی، بہت سارے جو ہے عبادت کے اندر جو ہے معجزات ہیں. خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے، اندر کی دنیا جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گئی. کیونکہ جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کے خیالات بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے جہاں خاموشی ہے. یہ بہت اچھا مقام ہے. لیکن ذکر کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہوئے ہمارا جو کوشش ہونی چاہیے ہماری، وہ یہ کہ ذکر جو ہے وہ تیز رفتار ہو اور کوانٹٹی میں ہو. وہ تو جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا بندگی تب تو وہ تیزی سے ہی ہوتا ہے. پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ نا جیسے زبان خاموش ہو جاتی ہے، اندر سے بھی خاموشی ہو جاتی ہے. پھر نہ کچھ سوچنے کو سوچ آتی ہے، نہ تو زبان ہلتی ہے، نہ دل سے کوئی ورڈ نکلتا ہے. امید ہے کہ یہ جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ ذکر خودکار ہو جائے. جو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ذکر جو ہے وہ خودکار ہو جائے. تو یہ ایک اچھا مقام ہے کہ جہاں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی شرابہ نہیں ہے. اچھی بات ہے. ذکر سے جو ہے ہم آگے چلتے چلتے جو ہے وہ خاموشی تک پہنچ جائے. لیکن اب اس خاموشی کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن ذکر ہو رہا ہے. ذکر ہو رہا ہے. تو ریممبر کہ ہمارے جو ہے وہ ایک ظاہری زبان ہے، پھر باطنی زبان ہے. تو باطنی زبان سے جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے اور ہمارے باطنی کان سے اس ذکر کو ہم کو سننا ہے. ذکر کو ہمیں خودکار کرنا ہے. یالی مدد. یالی مدد. یالی مدد. تھینک یو فار گیونگ ٹائم. یالی مدد. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. نوازش. یالی مدد.